يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ سامعین گرامی قدر، آج اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ جس مالک نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مبارک مہینہ نصیب کیا۔ بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھایا، نمازوں کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے روزے، نماز تراویح، قرآن کی تلاوت، اذکار، توبہ استغفار، دعائیں، اعتکاف، صدقہ خیرات، سحریاں، افطاریاں، اس طرح کے بہت سارے نیک اعمال کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت شرف قبولیت سے نواز کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں اس موقع پر آپ تمام احباب کو مبارکباد کہتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی سب عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم بھائیو، رمضان المبارک میں الحمدللہ مسجدیں آباد تھی، اللہ کے گھروں میں رونقیں تھی۔ رمضان المبارک تو چلا گیا، اللہ رب العزت باقی مہینوں میں بھی ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ ساری کی ساری نعمتیں استعمال کر کے ایک بندہ جب اس کی تربیت ہو جائے، ٹریننگ ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ پیچھے چلا جائے، اللہ اس کو اعلیٰ مقام پر لے جائے، پھر اپنے آپ کو پیچھے کر لے، یہ قطعی طور پر مناسب نہیں ہے۔ اب چاہیے رمضان گیا، اسلام تو باقی ہے۔ جس اللہ کی عبادت رمضان میں کرتے تھے، رمضان المبارک کے بعد بھی اسی رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اب میرے نبی اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اور جب موت رب کی عبادت کرتے ہوئے آ گئی، نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر رہے تھے، انشاءاللہ پھر اللہ ہمیں اپنی جنت سے محروم نہیں کرے گا۔ عبادات کا اہتمام رمضان المبارک کے بعد بھی جاری رکھیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، صرف رمضان میں نہیں۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان تک کون زندہ رہے گا اور کون نہیں ہوگا۔ اگر نماز چھوڑ دیں گے، بے نماز بن جائیں گے، تو موت آ جائے گی تو بے نمازوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اپنی عبادات کو کہیں ضائع نہ کریں۔
खुदारा इनकी हिफाजत करें। अल्लाह ने जो तौफीक दी है इन पर हमेशगी इख्तियार करें, इस्तिकामत इख्तियार करें। जो इस्तिकामत इख्तियार कर लेता है फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, इसकी मौत के वक्त अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल होते हैं। वो कहते हैं आज तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, गमगीन होने की जरूरत नहीं। अल्लाह की तरफ से तेरे लिए सलाम लेकर आए हैं। अल्लाह ने जन्नत में जो तेरे लिए नेमतें तैयार कर रखी हैं, हम तुम्हें वो पैगाम देने के लिए आए हैं। अल्लाह हम सबको ऐसे खुशकिस्मतों में शामिल कर ले। दूसरे नंबर पर सबको मिलकर एक अल्लाह की रस्सी कुरान के साथ अपना मजबूती से ताल्लुक कायम कर लेना चाहिए। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह कहते हैं सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। फिरका बंदी में, ग्रोह बंदियों में इंतशार इफ्तराक का शिकार ना हो जाओ। अगर तुम अलग अलग हो गए, जुदा जुदा हो गए, फिर तुम्हारी कमजोरी की वजह से दुश्मन तुम पर गालिब आएगा। लिहाजा चाहिए कि इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ, आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ भाईचारा कायम करें। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमन यकीनन भाई भाई है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। वो ना मुसलमान को जलील करता है, ना रुसवा करता है, ना बेसहारा छोड़ता है, ना उस पर जुल्म करता है। कूनू इबादल्लाह इख्वाना, अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर जुमेरात और हर पीर वाले दिन अल्लाह के पास अमाल पेश किए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं हर उस बंदे को माफ कर दिया जाएगा जिसने अल्लाह के साथ शिरक का इर्तिकाब नहीं किया। हाँ, जो दो बंदे आपस में लड़ाई और झगड़ा किए हुए हैं, उनके दिलों में कीना है, बुग़्ज़ है, इनको पेंडिंग कर दो, इनको छोड़ दो यहां तक कि आपस में सुलह कर लें। आज खुशी के इस मौका पर यह बात याद रखें, आपस में एक दूसरे को मिलते हुए अपने दिलों को मिलाएं। अगर किसी के दिल में दूसरे के बारे में कोई मैल है, कोई बुग़्ज़ है, कोई हसद है, कीना है, ये ना सोचे कि नाक नहीं रहता, किस मुंह से दूसरे को मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दोनों जब अलग अलग होते हैं 3 रातों के बाद अगर आपस में मिलते हैं लेकिन सलाम नहीं लेते, इनकी इबादत भी कबूल नहीं होती। वो कौन है जो अपने अमाल को जाया कर ले और आंखें बंद करके बैठा रहे? और आप फरमाते हैं फिर ये दोनों मिलते हैं, इन दोनों में से बेहतर वो है जो सलाम करने में पहल करे। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। उसके सामने अपने सर को झुका दें, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी में लगा लें, छोड़ दें आपस की नफरतें, बुग़्ज़, कीना, अल्लाह की रजा के लिए कोशिश करें। जिसके साथ आपकी नाराजगी है आप पहल करें, सलाम लें, यही सिला रहमी है। आपने फरमाया सिला रहमी ये नहीं है कि कोई बंदा दूसरे से मिलता है, ये उससे मिलता है, वो इसको खाना खिलाता है, ये उसको खाना खिलाता है। सिला रहमी ये है दूसरा तुमसे बोलता नहीं, तुम उससे जाके सलाम कहो, उसे मिलो, फायदा ये होगा आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी और आपस में सुलह होगी। तुम अल्लाह के महबूब और प्यारे बन जाओगे आपस में सिला रहमी जब करोगे। आपने फरमाया जो ये चाहता है ना उसकी उम्र लंबी हो जाए, उसके रिज्क में इजाफा हो जाए, फलिया सिल रहीमा, उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। लिहाजा मैं ख्वातीनों हजरात से आज गुजारिश करूंगा आपस में दिलों से नफरतें निकाल दें जिनके साथ आपकी नाराजगी चलती आ रही है। आज अल्लाह की जन्नत लेने के लिए, जहन्नम से आजादी के लिए, अपने अमाल की कबूलियत के लिए दूसरे से आगे बढ़ें, पहल करें, मोहब्बतें बांटें। इस्लाम तो अमन का,
پیار کا محبت کا درس دینے والا دین ہے، نفرتوں کو مٹانے والا ہے، مخالفتوں کو ختم کرنے والا ہے۔ ہاں اگر مخالفت رکھنی ہے، دشمنی رکھنی ہے، وہ ہماری ان کے ساتھ ہے جو اسلام کے دشمن ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ ہے جو اسلام پر حملہ آور ہے، ان کے ساتھ دشمنی رکھیں، مخالفت رکھیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رسول اللہ کے صحابہ نرم دل، کافروں کے مقابلے میں سخت، ہر ایک کا یہی انداز ہونا چاہیے۔ اور اس دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، موجودہ حالات میں ملکی صورتحال بلکہ انٹرنیشنل صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت ہر ایک کو ضرورت ہے اتفاق و اتحاد کے ساتھ مسلمان اکٹھے ہو کر دشمن کے مقابلے میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں پوری قوت کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں تیاری رکھو، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، جس کے ساتھ تم اپنے دشمنوں کو بھی، جو اسلام کے دشمن ہے وہ تمہارے دشمن ہے، اور اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو۔ آج ضرورت ہے امت مسلمہ کو اپنی عیاشیاں چھوڑیں۔ آج ہمارے اسلامی ملکوں نے دیکھ لیا ہے، آج اس دور میں آج وہی محفوظ ہے، اس کا دفاع محفوظ ہے جو جہاد کی تیاری، اپنے ملک کے لیے جدید اسلحہ کی تیاری کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اسی بات کی تلقین کی تھی۔ آج جو لوگ عیاشیوں میں پڑ گئے، آج جن لوگوں نے دنیا کی آسائشوں کو ترجیح دی، آج وہ مار کھا رہے ہیں، بے بسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چاہیے کہ ہم پوری امت مسلمہ اکٹھے ہو کر اپنے ملک کی فوج کے ساتھ، اور اس دور میں حکومت سے اختلاف اپنی جگہ، کسی فرد سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں ہمیں اپنی حکومت کے ساتھ بھی اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اداروں کی مخالفت نہ کریں، یہ سرحدوں پر کھڑے ہونے والے ہمارے محافظ ہیں، ان کو اپنا دشمن نہ سمجھے۔ اور آج ضرورت ہے امت مسلمہ کو بھی، ہم تو مذمت کرتے ہیں اسرائیل کے یہودیوں کی اور امریکہ یو ایس اے جو دنیا کا اس وقت سب سے بڑا بدماش اور گنڈا ہے، جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے، جس نے پوری دنیا میں دہشت پھیلائی ہوئی ہے، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں جو اس نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ لیکن ایران کو بھی چاہیے کہ اپنے برادر ممالک کو ساتھ لے کر ایک اجتماعیت قائم کریں، نہ کہ گرد و نواح پہ حملے کر کے اپنے لوگوں کو اپنا مخالف بنا لیں۔ ایک گھر میں 5 بھائی رہنے والے ہیں، دشمن آتا ہے، حملہ کرتا ہے، پانچوں مل کر جب اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر پانچوں آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، دشمن تماشا دیکھے گا کہ یہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ ان حالات میں چاہیے کہ امت مسلمہ کو بھی اس بات کا سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اجتماعیت، اتفاق و اتحاد کے ساتھ امت ہونے کا ثبوت دیں، کفار کے مقابلے میں، اسلام دشمنوں کے مقابلے میں اکٹھے ہو جائیں، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے، رسول اللہ کی عصمت کے لیے، آپ کی حرمت کے لیے، آپ کے صحابہ کے دفاع کے لیے، اہل بیت کی عظمت کے لیے تمام مسلمانوں کو جمع ہونا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے۔ جب اتفاق و اتحاد آئے گا انشاءاللہ پھر دنیا کی کوئی قوت جو ہے وہ مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ بدر میں دیکھیں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، کفار زیادہ ہے۔ احد میں دیکھیں، خندق میں دیکھیں، تبوک میں دیکھیں، فتح مکہ پر دیکھیں، جب بھی آپ دیکھیں گے مسلمانوں کو غلبہ ملتا ہے۔ کس بنا پر؟ ان کے اندر ایمان تھا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتے ہیں مومن ہو تو غالب تم ہی رہو گے۔ ایمان کی بنا پر، غیرت کی بنا پر، حمیت کی بنا پر اسلام کے دفاع کے لیے جب کھڑے ہوں گے انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد
اسی طرح نازل ہو سکتی ہے جس طرح بدر میں آئی تھی، جس طرح فتح مکہ میں آئی تھی، جس طرح تبوک میں آئی تھی، جس طرح حنین میں آئی تھی، جس طرح خیبر میں آئی تھی۔ یہی یہودی رسوا ہوئے تھے، مدینہ سے ذلیل ہو کر نکلے تھے، خیبر میں گئے تھے، اللہ کے رسول نے خیبر جا کر ان کا محاصرہ کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں خیبر سے بھی یہودیوں کا صفایا کر دیا گیا۔ آج یہی پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ دعا بھی کرنی چاہیے سب کو مل کر، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان اسلامی ملک جو ہیں اور مسلمان عوام جو ہے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ ابھی انشاءاللہ دعا کریں گے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔